نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار فرما رہے. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی سے پیار ہی نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے دل میں سے رحم کو نکال لیا، میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی آپ سخت ناراض ہوئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال. اور جب یہ آئے تھے ان کی عمر 10 سال تھی. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی آپ نے تو اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی. فرماتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا. بچے تھے بہت سارے غلط کام کر دیتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے تو یہ جا کے کھیلنے لگ جاتے تھے. لیکن آپ کے اخلاق سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو ایسے بلند اخلاق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی چادر، آپ کے اوپر چادر تھی جس کے کنارے موٹے موٹے تھے، اس کو یوں کھینچا، زور سے کھینچا اور آپ کی گردن میں نشان پڑ گیا. اور کیا کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو مال دی ہے آپ مجھے بھی دیں اس میں سے. قربان جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. آپ نہ ناراض ہوئے نہ غصے، بلکہ آپ نے ایک آدمی کو فرمایا جاؤ بھائی اس کو اتنا اتنا دے دو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ نے حکم فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اور آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لائیں اور اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اور ایسی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے جو دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر تہجد پڑھتی ہے، لیکن پڑوسیوں سے جھگڑتی ہے. آپ نے فرمایا اس کو بتاؤ کہ وہ جہنمی ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، وہ جو ایسا بڑا سخی حاتم تائی، اس کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم. وہ فرماتے ہیں جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے پہلی مرتبہ آیا مدینہ منورہ میں آپ کو ملنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور آپ ان کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، گھل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو عدی فرماتے ہیں میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے. کہ بادشاہوں کی زندگی ہوتی ہے لیکن نبیوں کی اپنی شان ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے تھے اور بکریوں کا دودھ خود نکال لیا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے تھے، سارے کام آپ اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے. آج تو کسی آدمی کے پاس مال ہو، پیسہ آ جائے، وہ تو بڑی اس میں یعنی اپنے آپ کے لیے شرم سمجھتا ہے کہ ایسے چھوٹے کام کرے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے، آپ اپنی بیوی حضرت عائشہ کو آٹا خود گوندھ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روٹی پکا رہی تنور میں، آپ آئے، آپ نے فرمایا ادھر ہو جاؤ میں بھی ایک لگاتا ہوں. آپ نے جو روٹی پکائی اور تنور میں اس کو لگایا تو آگ نے اس پر اثر ہی نہیں کیا، وہ ویسی کی ویسی کھڑی رہ گئی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی لگی روٹی کو آگ نے اس پر اثر نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا جنگل بیابان میں، تو آپ جس درخت کے پاس سے، پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ آپ کو سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی، ان کے پاس ایک کھجوروں کی تھیلی تھی، آپ نے دعا فرمائی برکت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کھجوروں میں ایسی برکت ہوئی کہ میں خود بھی اس میں سے کھاتا، گھر والوں کو بھی کھلاتا، جو مہمان آتے ان کو بھی کھلاتا اور خوب کھلاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زمانہ میں اس میں سے کھلاتا رہا. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، میں پھر اس میں سے کھلاتا رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، میں اس میں سے کھلاتا رہا سارا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سارا زمانہ اس میں سے کھلاتا رہا. یہ تقریباً 25-27 سال بنتے ہیں. جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی مصروفیت کی وجہ سے. تو لوگوں کو ایک پریشانی تھی، مجھے 2 پریشانیاں تھیں، ایک اپنی تھیلی گم ہونے کی، دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیسی برکت رکھی اور کتنی زیادہ
کہ آخر